اچھا جی، اب دوسرا جو حصہ ہے اس میں یہ موازنہ نگاری، منظر نگاری، مکالمہ، خطوط، مضمون، کہانی، آپ بیتی، یہ بھی اگر نام آپ نے جیسے جیسے سنے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ سارے کلاس میں کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے موازنہ نگاری، کمپیریزن، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 نظمیں کی تھیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو تصویر دے دی جاتی ہے یا کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ بس اور گاڑی میں موازنہ کریں، سورج اور چاند میں کریں، موسموں میں کریں، اور یہ ہم چھوٹے مطلب گریڈ 4 5 سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا گرامر کا کانسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب بڑے لیولز پہ آ کے وہ آپ کو 2 پیراگرافز دے دیتے ہیں کہ ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر سے کون سی 2 یا 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی لگ رہی ہیں، کون سی ڈفرینٹ لگ رہی ہیں، جس میں ہم تو موازنہ نگاری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مماثلت یعنی کہ سملیرٹیز، اور مختلف یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں ہم نے اس میں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد منظر نگاری، منظر نگاری ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ منظر نگاری کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ منظر نگاری میں جو ہے وہ ہمیں یا تو ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ باغ کا منظر لکھیں، یا ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تصویر دے دی جاتی ہے اور اس میں اس کو دیکھ کر ہم نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ جو گرامر کی پچھلی کانسیپٹس میں نے آپ کو پچھلے سکلز بتائے ہیں جیسے محاورات، ضرب الامثال، اب کبھی کبھار وہ ان سکلز میں بھی استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ منظر نگاری دیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے اس میں 5 محاورات لکھ دیں، ٹھیک ہے، اس میں اتنے محاورات کا استعمال کر دیں، یا ضرب الامثال کا استعمال کر دیں، یا مرکب الفاظ کا استعمال کر دیں۔ تو اس کے بعد یہ مکالمہ نگاری، ہم سب کو پتہ ہے مکالمہ ڈائلاگ کو کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسے تو دیا جاتا ہے کم از کم 10 ڈائلاگز ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر ہمیں اس لحاظ سے کرنا پڑتا ہے، اور جو سلام اور حال چال وغیرہ والا پارٹ ہوتا ہے یا خداحافظ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بہت لمبا نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ڈائلاگ زیادہ کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں جو ہم نے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈائلاگ زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ خطوط نویسی، خط لکھنا میں نے آپ کو سکھایا تھا اور ہم نے کافی پریکٹس بھی کی تھی اس کی، اور خط کا فارمیٹ آپ کو آنا چاہیے کہ ایڈریس، تاریخ، یہ کہاں پر لکھنا ہے، القاب، آداب یہ کہاں لکھنے ہیں، ان کے آگے پنکچویشن کیا استعمال ہونی ہے، کوما ہوگا، فل سٹاپ ہوگا، کس طرح سے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو اختتام بتایا تھا کہ الوداعی کلمات، یعنی کہ الوداعی کلمات کا مطلب ہوتا ہے اختتامیہ لائنز اور چیز ہیں اور اختتام اور چیز ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خطوط نویسی کا پیٹرن آپ کے کاپیز پہ بھی ہوگا اور آپ کی اس بک پر بھی ہوگا، امن زبان نامہ پہ۔ مضمون کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈسکرائب کر دینا، اور مضمون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پریکٹس یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں فیکٹس معلوم ہوں گے تو آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو پھر مضمون ہمارا چھوٹا ہوگا۔ تو مضمون بھی یہ سارے وہ کانسیپٹس ہیں، یہ ساری وہ سکلز ہیں جو اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی ٹاپک پہ دے سکتے ہیں، اس لیے اس میں آپ کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتی کہ ان ٹاپکس کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ صرف میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ سکلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا ہے جی کہانی نویسی، یہ بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، کہانی لکھنا، کوئی بھی سکلز لے کر ان پہ کہانی لکھ دینا، ان کو استعمال کرنا اپنی کہانی میں۔ آپ بیتی، یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ بیتی کا مطلب ہے کہ کوئی زیادہ تر ہم اس کو نان لیونگ تھنگ یعنی کہ بے جان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو خود کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک میز کی آپ بیتی ہے تو ہم سمجھیں گے وہ میز میں ہوں، تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ وہ میں میز ہوں اور میں اپنی کہانی بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں، اور آپ بیتی جو ہے وہ اس میں میں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، میں کر کے بات ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک میز ہوں، میں پہلے لکڑی کا درخت تھی، کچھ اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنے اچھے اور جتنے مزے کے واقعات ہوں گے آپ بیتی اتنے ہی مزے کی بنے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اسم صوت کی پہچان اور اس کا استعمال کرنا۔ اسم صوت بھی محاورات اور ضرب الامثال کی طرح آتے ہوتے ہیں، اکثر پیراگراف دے دیا جاتا ہے،
کہا جاتا ہے کہ جی اس میں فلاں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کی آواز فٹ کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اپنی کتاب پہ کیا تھا. اور اسم صوت کسے کہتے ہیں وہ میں دہرا دیتی ہوں کہ اسم صوت ہم کہتے ہیں آوازوں کو، کسی بھی قسم کی آواز کو ظاہر کریں، جیسے چڑیا کی چوں چوں، ریل کی چھک چھک، اس طرح کی، ڈھول کی ہم نے ڈھم ڈھم، کچھ بھی. یہ اب ہمارے عام روٹین میں ہم جو بھی اپنے ذہن میں، بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ، بارش، تیز بارش کی چھم چھم، دروازے پہ اگر کھٹکھٹاہٹ ہو تو اس کی کھٹ کھٹ، ہتھوڑے سے جب کوئی چیز مارتے ہیں تو اس کی ٹھک ٹھک. اچھا، پھر آتے ہیں جی ہمارے سابقے لاحقے، ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی پیراگراف یا کوئی بھی کہانی دے دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پیراگراف دے کے کہا جائے کہ اس کے اندر سابقے اور لاحقے استعمال کیے گئے ہیں، وہ ڈھونڈ کر لکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو لفظ دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگا کے جملہ مکمل کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کو یہ سکلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. سابقے لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ سابقے کا جو ہے اس میں شروع میں لفظ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ لاحقے میں کیا ہوتا ہے؟ لاحقے کے آخر میں ہوتا ہے لفظ. جیسے خوفناک ہے تو ناک آخر میں آئے گا تو وہ لاحقہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سابقے میں پہلے آتا ہے جیسے ان، اب ان پڑھ، ان جان، ان تھک. خوب، خوب سابقہ ہے کیونکہ خوب کے آگے لفظ ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. خوبصورت، خوب تر. اور بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابقے لاحقے بناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ لفظ بنا لیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سابقے کو اس لفظ کے ساتھ جوڑ کر جو بھی ورڈ بن رہا ہے کیا وہ میننگ فل ہے یا کوئی سینس لیس قسم کا لفظ ہے. اگر تو کوئی ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا سابقہ لاحقہ درست کاؤنٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل خوبصورت ہے تو یہ ٹھیک ہوگا. اگر اس کے آگے خوب مثال لکھ دیں گے یا کچھ بھی اگر اس طرح کا لکھ دیں گے جس کی کوئی سینس اس طرح سے نہیں بنتی ہوگی تو وہ پھر اس کو ہم سابقہ یا لاحقہ کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سابقہ جو لفظ ہے وہ شروع میں آتا ہے اور اس کے آخر میں ہم اپنے سے لفظ لگاتے ہیں، جبکہ لاحقہ کے آخر والے لفظ ہوتے ہیں ان کے شروع میں ہم نے لگانا ہوتا ہے. جیسے گاہ، گاہ کہتے ہیں جگہ کو. اب سیر گاہ، آرام گاہ، عبادت گاہ، نماز گاہ، یہ سب اس طرح کے بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. جملوں میں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مختلف انداز کی اغلاط کی نشاندہی اور اصلاح کرنا. اب یہ بھی ہم نے بہت دفعہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے کامن اس میں بھی اکثر آتا تھا. جب بھی ہم کوئی کام کرتے تھے تو میں آپ کو بتاتی تھی کہ جملوں میں تذکیر و تانیث کی غلطی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جملوں میں یا تو املا کی غلطیاں ہوتی ہیں یا تذکیر و تانیث کی ہوتی ہیں. تذکیر و تانیث کہتے ہیں جیسے میسکولن اور فیمینن ہوتا ہے. ہمارے صرف انسانوں یا جانوروں کے لیے تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، چیزوں کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے قلم، قلم کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری قلم، میرا قلم، ٹھیک ہے. آج کی اخبار کھو گئی ہے، نو، آج کا اخبار کھو گیا ہے. تو یہ جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جس میں ہم نے ان کی تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے باہر بہت کیچڑ ہو رہا تھا، نہیں، کیچڑ تانیث میں آتا ہے. کیچڑ جو ہے وہ مؤنث اسم ہے. درد ہو رہی ہے، بڑا کامن ہے یہ. درد جو ہے وہ مؤنث اسم نہیں ہے، مذکر اسم ہے. اچھا جی، اب ہے جی آخر میں مترادفات. مترادفات کیا ہوتے ہیں؟ مترادفات کا مطلب ہوتا ہے جو ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے تقریباً ایک ہی معنی ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم ورڈ سینونیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ورڈز میننگ کے نام سے بھی، الفاظ معنی بھی کہتے ہیں. اب جب میں آپ کو کسی لفظ کے دو دو تین تین معنی لکھواتی ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مترادفات ہوتے ہیں. جیسے روشنی، روشنی کا اجالا بھی ہوگا، نور بھی ہوگا. اسی طرح اتحاد، اتفاق، مل جل، یک دلی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ امن زبان نامہ پہ کیے تھے. اب مترادفات بھی امن زبان نامہ والے یاد کر لیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے راحت، خوشی، ٹھیک ہے، مصیبت، مشکل، اور ادھار، قرض، نقد، پیسہ، چست، تیز. ٹھیک ہو گیا؟ اور جب آپ
ان چیزوں کو دہرا لیں گے تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو ان سب کی کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ پیپر میں یہ کس کس طرح آتے ہیں. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی ہے کہ آپ کو ان سکلز کا پتہ ہونا چاہیے. وہ آگے آپ کو پیپر کیسا ہی کیوں نہ دے دیں, آپ اس کو انشاءاللہ اس میں فٹ جب کر دیں گے یا استعمال کر دیں گے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا, لیکن اس کو درست انداز میں کرنا ہے. اب خط, مکالمہ, مضمون, کہانی, ان کے بارے میں, مکالمہ, منظر نگاری, موازنہ, ان کے بارے میں آپ کو کلاس میں بھی کہتی تھی ٹاپک ذہن میں رکھنا ہے. جیسے خط ہے, خط کا فارمیٹ ایک الگ چیز ہے, اس کے تو نمبر ہیں ہی ہیں, لیکن مین کنٹینٹ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بھی لکھ دیا اس خط کے اندر, نہیں. اور آپ نے خط کے حصے, مضمون کے حصے یہ یاد رکھنے ہیں. جیسے خط کا حصہ میں نے آپ کو بتائے تھے 3 ہوتے ہیں. آغاز, جس میں ہم حال چال پوچھتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں, ان کا پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم مین کنٹینٹ, نفس مضمون لکھتے ہیں, مین پارٹ یعنی کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات اس مضمون, اس نفس مضمون میں لکھتے ہیں, نفس مضمون میں. اور اختتامیہ لائنز, جس میں ہم ان سے اجازت مانگتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی یا آپ گھر کا جلد چکر لگائیں, کچھ اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. اب اگر جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے کلاس میں آپ کو ایک ٹاپک کروایا تھا, دوست کو اپنے شہر بلائیں چھٹیاں گزارنے کے لیے اور اس کو قائل کریں, یعنی کہ کنونس کریں. تو اب اس میں آپ نے صرف یہ نہیں لکھ دینا کہ تم میرے گھر آؤ ہم مزہ کریں, نو. آپ نے اس میں ڈیٹیل بتانی ہے, آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے. جب ہم نے کسی کو کنونس کرنا ہوتا ہے تو ہم کچھ باتیں لکھتے ہیں, تو کنونس کرنا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے شاپنگ مالز کھلے ہیں یا اس طرح کے جوائے لینڈز بنے ہیں, کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, تاکہ وہ کنونس ہو اور وہ آپ کے گھر آئے چھٹیاں گزارنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور باقی کہانی نویسی میں اکثر انہوں نے آغاز دیا ہوتا ہے, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. مضمون میں بھی اکثر دے دیتے ہیں, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے جو سٹارٹنگ دیا ہوا ہے آپ نے اسی سے ریلیٹڈ آگے کنٹینیو کرنا ہے, آپ نے اپنی مرضی سے اس کو نہیں لکھنا. مکالمہ میں بھی جو ٹاپک دیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے. منظر نگاری, موازنہ نگاری. آئی ہوپ میں نے کافی حد تک سمجھا دیا ہے, اور آپ اپنی بک سے بھی ریفر کر سکتے ہیں. کچھ ورک شیٹس بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, اور آپ گوگل کلاس روم میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.